خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت علی کی کیا خدمات تھیں، یعنی آپ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، اور مدینے میں بھی منافقین نے سر اٹھایا، اور بنو حنیفہ اور یمامہ کے بہت سے زیادہ لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، جبکہ قبیلہ بنو اسد اور طے اور دیگر بہت سے لوگ طلحہ اسدی کے گرد اکٹھے ہو گئے. اس نے بھی مسلمہ کی طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. مصیبت بہت بڑھ گئی اور صورتحال بشدت بگڑ گئی. ایسے میں جب حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا تو آپ کے پاس بہت کم لوگ رہ گئے تھے. اس پر بہت سے بدوؤں کا مدینے پر قبضہ کے لیے دل للچایا اور انہوں نے مدینے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے مدینے میں داخل ہونے والے مختلف راستوں پر مدینے کے ارد گرد پہرے دار مقرر کر دیے، جو اپنے دستوں کے ساتھ مدینے کے ارد گرد پہرا دیتے ہوئے رات گزارتے تھے. ان پہرے داروں کی نگرانوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود تھے. یعنی حضرت علی اس وقت بھی ایک جو فوج کا ایک حصہ تھا جو حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس کے نگران تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب عام خبر پھیلی تو عرب کے اکثر قبائل مرتد ہو گئے اور ادائیگی زکوٰۃ سے پہلو تہی کرنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. عروہ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے، اور جب نجد کے بلند علاقے کے بالمقابل ایک تالاب پر پہنچے تو بدو وہاں سے اپنے بال بچوں سمیت بھاگ کھڑے ہوئے. اصل میں تو یہ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ تھا، پوری طرح مرتد بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف زکوٰۃ دینے سے بھی انکاری تھے، اس لیے جنگ کی گئی تھی. یہ نہیں ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی تھی. اس پر جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو اس پر لوگوں نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ واپس مدینہ اور اپنے بچوں اور عورتوں کے پاس لوٹ چلیں اور لشکر پر کسی شخص کو امیر بنا دیں. لوگوں کے اصرار پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر مقرر کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں اور زکوٰۃ دیں تو تم میں سے جو واپس آنا چاہے، یعنی بیت میں آ جائیں اور زکوٰۃ دیں، تو جو واپس آنا چاہے وہ آ جائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر مدینہ لوٹ آئے. حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں بعض سفروں کے پیش آنے پر حضرت علی کو اپنی جگہ مدینہ کا امیر مقرر فرمایا تھا. چنانچہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ واقعہ جسر کے موقع پر جو مسلمانوں کی ایرانی فوجوں کے مقابلے پر ایک قسم کی زک اٹھانی پڑی تو حضرت عمر نے لوگوں کے مشورے سے ارادہ کیا کہ آپ خود اسلامی فوج کے ساتھ ایران کی سرحد پر تشریف لے جائیں. تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت علی کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا. حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اور ہولناک شکست جو اسلام کو پیش آئی وہ جنگ جسر تھی. ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا زبردست لشکر گیا. ایرانی سپہ سالار نے دریا پار اپنے مورچے بنائے اور ان کا انتظار کیا. اسلامی لشکر نے جوش میں بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئے، مگر یہ ایرانی کمانڈر کی چال تھی. اس نے ایک فوج بازو سے بھیج کر، یعنی ایک سائڈ سے بھیج کر پل پر قبضہ کر لیا اور تازہ حملہ مسلمانوں پر کر دیا. مسلمان مصلحتاً پیچھے لوٹے مگر دیکھا کہ پل پر دشمن کا قبضہ ہے. گھبرا کر دوسری طرف ہوئے تو دشمن نے شدید حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد دریا میں کودنے پر مجبور ہو گئی اور ہلاک بھی ہو گئی. مسلمانوں کا یہ نقصان ایسا خطرناک تھا کہ مدینہ تک اس سے ہل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کو جمع کیا اور فرمایا اب مدینہ اور ایران کے درمیان کوئی روک باقی نہیں. مدینہ بالکل ننگا ہے
اور ممکن ہے کہ دشمن چند دنوں تک یہاں پہنچ جائے، اس لیے میں خود کمانڈر بن کر جانا چاہتا ہوں۔ باقی لوگوں نے تو اس تجویز کو پسند کیا، مگر حضرت علی نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کام آ گئے، شہید ہو گئے، تو مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کا شرادہ بالکل منتشر ہو جائے گا، اس لیے کسی اور کو بھیجنا چاہیے، آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت سعد کو، جو شام میں رومیوں سے جنگ میں مصروف تھے، لکھا کہ تم جتنا لشکر بھیج سکتے ہو بھیج دو، کیونکہ اس وقت مدینہ بالکل ننگا ہو چکا ہے، اور اگر دشمن کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو وہ مدینہ پر قابض ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی عہد خلافت میں فتنہ فساد ہوا تو حضرت علی نے ان کا رفع کرنے کے لیے ان کو مخلصانہ مشورے دیے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ ملک میں موجود شورش اور ہنگامے کی حقیقی وجہ اور اس کے رفع کرنے کی صورت کیا ہے؟ انہوں نے حضرت علی نے نہایت خلوص اور آزادی سے ظاہر کر دیا کہ موجودہ بے چینی تمام تر آپ کے اعمال کی بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے اعمال کے انتخاب میں انہی صفات کو ملحوظ رکھا ہے جو حضرت عمر کے پیش نظر تھے، پھر ان سے عام بیزاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، لیکن حضرت عمر نے سب کی تکمیل اپنے ہاتھ میں دے رکھی تھی، اور گرفت ایسی سخت تھی کہ عرب کا سرکش سے سرکش اونٹ بھی بلبلا اٹھتا، بڑی سختی سے رکھی ہوئی تھی نگرانی۔ برخلاف اس کے آپ ضرورت سے زیادہ نرم ہیں، آپ کے اعمال اس نرمی سے فائدہ اٹھا کر من مانی کارروائیاں کرتے ہیں، اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے پاتی۔ رعایا سمجھتی ہے کہ اعمال جو کچھ کرتے ہیں وہ سب دربار خلافت کے احکام کی تکمیل ہے۔ اسی طرح تمام بے اعتدالیوں کا ہدف آپ کو بننا پڑتا ہے۔ جب مصریوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس قدر شدت اختیار کی کہ کھانے پینے سے بھی محروم کر دیا، حضرت علی کو معلوم ہوا تو محاصرہ کرنے والوں کے پاس گئے اور فرمایا تم لوگوں نے جس قسم کا محاصرہ قائم کیا ہے وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کفار بھی مسلمانوں کو قید کر لیتے ہیں تو کھانے پینے سے محروم نہیں کرتے۔ اس شخص نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ حضرت علی کے بارے میں فرمایا، نہ حضرت عثمان کے بارے میں، کہ اس شخص نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے جو ایسی سختی روا رکھتے ہو؟ محاصرین نے حضرت علی کی سفارش کی کچھ پرواہ نہیں کی اور محاصرے میں سہولت پیدا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ حضرت علی غصے میں اپنا عمامہ پھینک کر واپس چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کا پانی بند کر دیا۔ اس پر آپ نے اوپر سے جھانک کر دیکھا حضرت عثمان نے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا سعد ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر حضرت عثمان نے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو علی سے جا کر کہے کہ وہ ہمیں پانی پلائیں؟ حضرت علی کو یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے پانی کی بھری ہوئی 3 مشکیں آپ کے گھر روانہ کیں، مگر باغیوں کی مزاحمت کی وجہ سے یہ مشکیں حضرت عثمان کے گھر نہیں پہنچ رہی تھیں، ان کو لے جانے نہیں دے رہے تھے۔ ان مشکوں کو پہنچانے کی کوشش میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے کئی غلام زخمی ہوئے، تاہم پانی آخر کار حضرت عثمان کے گھر پہنچ گیا۔